فرقان میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حمد و ثنا کے بعد کروڑاں درود امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم حج اور عمرے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے جو عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو پیسہ ہوتا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ریاکاری سے بچنا چاہیے، کیونکہ ریاکاری جو ہے یہ ریاکاری ہر عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دکھلاوا جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھلایا جائے، تو سب سے پہلے ہم گھر سے جب نکلتے ہیں تو ہم نے جو سامان جمع کرانا ہوتا ہے اس کو پیک کر لیں۔ جو احرام ہے اس کو کسی شاپر میں ڈال کر وہ ہاتھ میں ڈال پکڑیں، کیونکہ یہ آپ نے جب یہاں جانا ہے تو ایئرپورٹ پر ہی آپ نے دوسرا احرام باندھنا ہے، کیونکہ ہمارا جو میقات ہے وہ جہاز کے اندر ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 2 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد میقات سے ہم گزرنے والے، تو اس لیے ہم جو احرام ہے وہ یہاں لاہور سے یا جس بھی شہر سے آپ چڑھتے ہیں وہاں کے ایئرپورٹ پر مسجدیں ہوتی ہیں، تو وہاں جا کر آپ غسل گھر سے کریں۔ غسل کر کے تو مرد کے لیے 2 چادریں ہوتی ہیں، جو ایک تہہ بند کے طور پر باندھی جاتی ہے، دوسری اوپر اوڑھ لی جاتی ہے۔ تو عورت کا جو لباس ہے وہی احرام ہوتا ہے، وہ سلا ہوا لباس ہی وہ پہنتی ہے، اس کا بس چہرہ جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا احرام ہے۔ تو وہاں جا کر ہم سب سے پہلے یہ چادریں باندھ کر ایئرپورٹ کی مسجد میں تو وہاں 2 رکعت نفل ادا کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم جب میقات کے پاس جائیں تو وہاں ہم عمرے کی نیت کر لیں، تلبیہ پکار لیں، لبیک اللہم لبیک شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ وہاں ہم نیت کریں کہ اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو جو بھی اس نے عمرہ کرنا ہے اس کی وہ نیت کریں۔ تو سب سے پہلے جب احرام کی نیت کر لی جائے عمرے کی، تو اس کے بعد جسم سے کوئی بھی بال نہیں اتارنا چاہیے، ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ اسی طرح اپنے سر پر کپڑا مرد کے لیے، کیونکہ عورت کا لباس جو ہے وہی احرام ہے، تو مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے سر کو نہ ڈھانپے، نماز میں ہو یا بغیر نماز کے وہ اپنے سر کو ننگا ہی رکھے۔ اسی طرح جب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب
ہم اپنے مکہ شریف پہنچیں، اپنے اور جہاں کوئی کمرہ ملا ہے وہاں اپنے سامان کو اتاریں، وہاں رکھیں۔ تو اس کے بعد اپنے جوتے کے لیے کوئی ایسا شاپر ہونا چاہیے یا پھر کوئی چیز ایسی جس کو ہاتھ میں پکڑ لیں، کیونکہ وہاں جوتے جو ہیں مل جاتے ہیں اور کافی دیر پڑے رہتے ہیں تو وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، بعض اوقات ڈھونڈنے میں بھی نہیں ملتے۔ اس کے بعد جب وہاں جاتے ہیں مکہ شریف میں، حرم میں، تو سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ جب بیت اللہ شریف کو دیکھیں تو وہاں جب آپ داخل ہوں گے، جہاں حجر اسود ہے، تو کل آپ کی دائیں طرف ایک لائٹ لگی ہوئی ہوگی جو ہرے رنگ کی ہے، تو بالکل اس کے برابر آپ کھڑے ہو کر اپنے طواف کو شروع کریں۔ طواف شروع کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ اوپر کر کے اشارہ کرنا حجر اسود کی طرف۔ جب آپ حجر اسود کی طرف یہ اشارہ کریں گے تو ساتھ یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہاں آپ نے اپنی طواف کی ابتدا کرنی۔ اسی طرح یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، یہیں حجر اسود کے پاس آ کر آپ کے چکر جو پورے ہوں گے 7، تو وہاں دیکھیں ہاں رستہ نہیں یا اسی طرح رش نہیں، وہاں 2 نفل ادا کریں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے صفا مروہ کرنا ہے۔ وہ انشاءاللہ آئندہ کل ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ صفا مروہ کیسے کرنا ہے اور کس طرح اس کے بھی 7 چکر لگانے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔